السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، منتھ اینڈ کل بالآخر ہوا اور منتھ آن منتھ بیسس پہ مارکیٹ نے تقریباً 2200 پوائنٹ کے گین کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، جبکہ ٹیکنیکل لیولز جو بھی میں نے پیوٹ پوائنٹ رکھا ہوا تھا اس کے نیچے مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، لیکن ریزنیبل ہے، بنتا ہے، کیونکہ ایک ہی مہینے کے اندر اگر 2200 پوائنٹ کا گین ہے تو اٹس کوائٹ ریزنیبل۔ اور اس وقت خبروں کا جو فلو ہے، جو نیوز فلو ہے اس وقت، اس حساب سے بھی مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت تیزی ہی کر کے کام کرنا چاہیے، بائی سائڈ پہ ہی بیٹھنا چاہیے۔ اور اس مہینے کے لیے، منتھ آف سپٹمبر کے لیے، جو پیوٹ میں رکھ رہا ہوں وہ 41,800، کہ 41,800 جو ہے یہ پیوٹ ہے، اور اس کے نیچے بالکل کوئی کمپرومائز کرنے والی پوزیشن نہیں بچے گی، کیونکہ 42,500 اور 42,800 کے نیچے ہی بازار ایونچولی بند ہوا تھا۔ لیکن ویلیویشنز کے حساب سے ابھی بھی بازار میں صرف انڈیویجولز کا ہی پارٹیسپیشن زیادہ ہے، اور انڈیویجول ہی ہے جو مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں ہے، ادروائز کوئی کسی بھی ڈی ایف آئی کی طرف سے بڑا پارٹیسپیشن ابھی بھی نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹیسپیشن ضرور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اوور آل اکراس دا بورڈ ہم کچھ چیزوں میں پرائس اپریسیشن دیکھیں گے۔ 3 سے 4 سیکٹرز ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، اور باقی ڈیٹیل میں، کیونکہ آج ایک دن کے بعد یعنی کل فرائیڈے اور پھر ایک ویکینڈ بھی ہے، تو میں ویکینڈ پہ اور ڈیٹیل میں کوئی ویڈیو بنا لوں گا۔ لیکن اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں، آئی ایم ایف کی ٹرانچ کے بعد اب ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ڈفرینٹ فرینڈلی کنٹریز سے کچھ ہمیں جو پیسے ملنے شروع ہوں گے، اور کچھ پرائیویٹائزیشن کی طرف دھیان رکھیں۔ اصل میں اسٹاک مارکیٹ کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ پرائیویٹائزیشن بیسڈ ہوگی۔ کچھ سیکٹرز میں ہم ایک دم پرائیویٹائزیشن کی کچھ خبریں سنیں گے، اور جب کبھی بھی ملک میں پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک اچھی ایکٹیویٹی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک ہمارے یہاں معاملہ چل رہا ہے، جو فلڈ آیا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فلڈ کی وجہ سے ایک تو ہماری کراپ بہت ڈیمیج ہو گئی ہے، اور اس کراپ کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو ہمارا مین جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر، اس کو ایک بہت بڑی ہٹ پڑنے جا رہی ہے۔ اور کل رات ہی میری ایک دو لوگوں سے، ٹیکسٹائل کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو جو بڑے بڑے گروپ بھی ہیں وہ اس وقت شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، بڑی انڈسٹریز ہماری شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ فلڈ ہے، پورے پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہونا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ 2005 کے ارتھ میں بھی ایک ہمارے یہاں ایک بحران تھا، اور ایک ویسے ہی ایک اور ہم نے ایک دوسرے انداز کا بحران ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ معاملہ فلڈ کا ہے، اور اس پانی کو اترنے میں ٹائم لگے گا، اور پھر وہ چیزیں ڈرائی ہونے میں ٹائم لگے گا، اور اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر دوبارہ سے بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا، اور پھر ایک کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ملک میں آئے گی۔ لیکن اس فیز میں تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ امیجیٹ ہونے والا کام نہیں ہے۔ اور جہاں ہماری کراپس ڈیمیج ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ہماری سپلائی چین کا بہت بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے، کیونکہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہماری جو کارگو ہے وہ بھی نہیں آ پا رہا، اور کراچی سے جو چیز دوسرے شہر میں جانی ہے وہ بھی نہیں جا پا رہی، تو کافی ایشوز ابھی ان دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس لیے بازار میں ایک دم ایکسپیکٹ میں نہیں کروں گا کہ مارکیٹ جو ہے کوئی 2-3 ہزار پوائنٹ اس مہینے میں بڑھ جائے مارکیٹ، لیکن اوور آل پازیٹیو رہے گی۔ ہم پرائس اپریسیشن دیکھیں گے، ایک ریزنیبل پرائس اپریسیشن دیکھیں گے، اور جو میں بار بار بات ایک کر رہا ہوں کہ مارکیٹ لانگ ٹرم سوچنے والی نہیں ہے، شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کی مارکیٹ بہت اچھی ہے۔ جو آئٹم آپ اوپر بیچیں گے وہ نیچے دوبارہ آپ کو ضرور مل جائے گا، اور نیچے مل کے وہ دوبارہ اوپر بک بھی رہا ہے مارکیٹ، اور آئٹم وائز ایک نیرو بینڈ کے اندر مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی جب تک یہ فلڈ کا معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا، اور جتنے نقصانات ہمیں ہوئے ہیں وہ ہمیں ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے نہیں آ جاتی، جب تک ہم مارکیٹ کو ایک نیرو بینڈ کے اندر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن مجھے کوئی مندی والا خوف فی الحال نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ انفلوز ہمارے یہاں آتے رہیں گے، ہمارا جو ہے ریزرو بلڈ اپ ہوتا رہے گا، ڈالر روپی پیرٹی پہ ہم اس کی ریفلیکشن دیکھیں گے۔ انفلیشن پہ ایک کوشچن مارک ہے، کیونکہ فوڈ انفلیشن ابھی ہمارے یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور وہی اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے، لیکن کچھ دن ہم ویٹ کریں گے تو اور چیزیں کچھ کلیئر ہوں گی۔ اوور آل دیکھیں، اکانومی کے لیے جو بھی کام ابھی تک کیے گئے ہیں وہ اچھے ہیں، پیٹرول کا بڑھانا، آپ کی الیکٹرسٹی پرائسز بڑھانا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں ہم نے کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھی
IMF سے ہم جو ہے وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. ایونچولی یہ کام ہوا. یہ ملک کے لیے اچھا ہے. ٹیکس کلیکشن اگر ہمارے ہاں اسی طرح سے ہوتی رہے کہ ٹارگیٹس ہم اپنے پر منتھ ٹارگیٹس جو ہے یہ کراس کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کے, تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ ہم انشاءاللہ پریشانی میں آئیں گے نہیں اس فلڈ کی وجہ سے. لیکن کچھ دن اور, تاکہ اور پکچر کلیئر ہو. اوور آل پازیٹیو رہیں گے. 41,800 کا پیوٹ رکھ کے اوپر ریزسٹنس 42,800 پہلی ہے, اور پھر 44,000 کی سیکنڈ ریزسٹنس ہے. بائی آن ڈپ اسٹریٹجی پر رہیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو.